جب والد کے گھر پر تھے تو کسی قسم کی کوئی نہ فکر تھی، میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرمائے، دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ نے کچھ بیماری کا عرصہ دیکھا ہو تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرا وقت دنیا سے پورا ہونے والا ہے، یا دل میں بہت ساری تمنائیں، آنے کے خواب، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا نیا گھر بنانے کے خواب۔ اور بہت دیر سے انہوں نے شادی کی، ان کی شادی بھی 43 ایئرز میں ہوئی۔ 8واں روزہ تھا، جمعے کا دن تھا، دریا کے لیے نکلے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑی دیر ہم دریا میں جائیں گے، اور سب سے چھوٹی بیٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 2-3 دن پانی میں رہنے کے باوجود بھی جو سر پہ آن پڑی، اور اسی طرح بس روزانہ پیدل اسکول جانا سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے روزگار کا جو ایک وسیلہ بنا دیا۔ اور میں نے اپنے بچوں کے والد کے ساتھ جو اپنا گھر بنانے کا ارادہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کام کاج کر رہی تھیں، آپ ایسے ہی اپنا کام کاج جاری رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ آپ نے رابعہ جی کی پہلے ایک ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے اپنی ایک کہانی بتائی تھی، اور وہ ویڈیو ماشاءاللہ بہت وائرل ہوئی اور آپ سب لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ آپ سب لوگوں نے بہت سے کمنٹس کیے کہ آپ مزید جاننا چاہتے ہیں کہ رابعہ جی کی زندگی میں اور کیا کیا مشکلات آئیں، اور انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا، کس طریقے سے۔ ظاہر ہے ایک زندگی اور خاوند کے چلے جانے کے بعد 4 بچے، اور ایک وہ وقت بھی تھا کہ مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی فائنینشیل طور پہ بھی اتنے سٹرانگ نہیں، اور خاوند کا اچانک اس طریقے سے چلے جانا۔ تو سارا کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ ذرا اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں کہ ان کی وہ دن کیسے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے بچوں کا کیسا سارا جو ہے وہ سنبھالا، بچوں کی سکولنگ وولنگ اور وہ سب کچھ، ان کے بہت سارے ماشاءاللہ جو اخراجات ہوتے ہیں گھر کے، انہوں نے وہ سارے کے سارے ایک گھر میں ایک سربراہ کی حیثیت سے جیسے ایک خاوند کرتا ہے، انہوں نے وہ سارے کے سارے کس طریقے سے وہ سنبھالے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور بھی یہ خبر کہ یہ کتنے کام کرتی ہیں، یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے، اس لیے کہ جہاں تک مجھے اندازہ ہے یہ بوتیک ہے ان کی، اور یہ سلائی بھی کرتی ہیں، یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ نعت شریف بھی بہت پڑھتی ہیں، بہت ان کی نعت جو ہے وہ اگر آپ سنیں تو ان کو چینل پہ آپ کو ملیں گی۔ پھر اس کے علاوہ یہ رشتے کروانے کا کام بھی کرتی ہیں، انشورنس کا کام بھی یہ ماشاءاللہ کرتی ہیں، اس کے علاوہ یہ سلائی کڑھائی کچھ سکھانے کا کام بھی کرتی ہیں، بچوں کو سپارہ پڑھانے کا کام بھی یہ کرتی ہیں، اور ان کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے جو یہ چلاتی ہیں۔ اور بچے ماشاءاللہ ان کے اب بڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو ان کا وہ مشکل وقت اب ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ بیسیکلی تو ماشاءاللہ اللہ رب العزت کا ان پہ بیسیکلی بڑا احسان ہو گیا کہ انہوں نے وہ سارا مشکل وقت گزار دیا۔ اب اگلی کی ساری کہانی رابعہ جی خود ہی بتائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں ہمارے ویورز کے لیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ مختلف لوگوں کی زندگیاں مختلف ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اسی طرح میری زندگی میں بھی بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، جن میں پریکٹیکل لائف میں انسان کو بالکل کہہ لیں کہ جیسے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، اس طرح سمجھ آتی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ جب والد کے گھر پر تھے تو کسی قسم کی کوئی نہ فکر تھی، نہ کوئی کسی قسم کی پریشانی تھی۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان ہے کہ میں سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی، تو سارے بہن بھائی ماشاءاللہ برسر روزگار تھے، اور کبھی گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ الحمدللہ کبھی بھی والدین کی طرف سے کسی بھی کام کے لیے روک ٹوک نہیں تھی، اور ایک حد میں رہتے ہوئے سارے ٹھیک طریقے سے کاموں کو مینیج کرنا ہمیں والدہ نے سکھایا ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کی بخشش فرمائے، دونوں اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان دونوں کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے میرے بچوں کے والد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور ایک انسان نے کچھ بیماری کا عرصہ دیکھا ہو یا کسی تکلیف میں کچھ دن گزارے ہوئے ہوں تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرا وقت دنیا سے پورا ہونے والا ہے، یا بس تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ایک ایسا انسان جو زندگی سے بھرپور ہو، دل میں بہت ساری تمنائیں،
دل میں اپنا گھر بسانے کے خواب، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا نیا گھر بنانے کے خواب، اور ایسے بہت سارے دیگر خواب جو ایک انسان، ایک جذبات اور احساسات رکھنے والا انسان اپنے لیے دیکھتا ہے۔ بہت دیر سے انہوں نے شادی کی، نارمل جیسے ہم پاکستانی معاشرے میں عموماً لڑکوں کی شادیاں 30 سے 35 سال کی عمر میں والدین کر دیتے ہیں۔ ان کی شادی بھی 43 ایئرز میں ہوئی۔ 43 سال کے تھے جب ان کی مجھ سے شادی ہوئی، اور 48 سال کے تھے جب ان کی وفات ہو گئی۔ ایک دن رمضان کے مہینے میں 8واں روزہ تھا، جمعے کا دن تھا، اور بس ایک دوست کے ساتھ دریا کے لیے نکلے کہ جی گرمی بہت زیادہ ہے تو تھوڑی دیر ہم دریا میں جائیں گے۔ اور کہہ لیجئے کہ اس وقت میرا بڑا بیٹا صرف 4 سال کا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ گھر سے نکلے ہوئے ابھی صرف 45 منٹ ہوئے تھے کہ اتنے میں فون کال آ گئی کہ اس طرح وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہی ہیں اور کہیں پانی میں پھسل گئے ہیں۔ اور اب جو ان کے ساتھ ان کا دوست تھا، کافی کوشش کے باوجود ان کو جب وہ نہ ملے، اس نے گھر میں کال کی، 1122 والے، دوسرے یہ ڈائیورز وغیرہ، ہر طرح سے جو ممکن تھا انسان ہونے کے ناطے جہاں تک ہم لوگ کوشش کر سکے 3 دن تک ان کی ڈیڈ باڈی کی تلاش کی۔ بالآخر کہہ لیں کہ جمعے والے دن اگر دریا میں ڈوب گئے تھے تو منڈے کو صبح 10 بجے ان کا جنازہ تھا، سنڈے کو شام میں ان کی ڈیڈ باڈی مل گئی تھی۔ تو اللہ رب العزت کا ان پر یہ احسان تھا کہ جمعے کا دن تھا اور نماز ظہر ادا کر کے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے سورہ کہف پڑھی، اس کے بعد وہ گھر سے نکلے، اور سورہ کہف کی ہی برکتوں سے اللہ رب العزت نے 2-3 دن پانی میں رہنے کے باوجود بھی الحمدللہ ان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نشان، کوئی زخم، کچھ ایسا نہیں تھا۔ نارمل جیسے انسان گھر میں پایا جائے اور اچانک ڈیتھ ہو جائے، بس بالکل اسی طرح کی حالت تھی ان کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں کہ ایک مہربانی، ایک احسان تھا کہ اللہ رب العزت نے کسی ایسے واقعے سے بچا لیا کہ ساری زندگی والد کی قبر کے لیے میرے بچے شاید ترستے رہتے کہ ایک نشانی ہی صحیح، کم از کم وہ قبرستان جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک تختی لگی ہوئی اپنے والد کی قبر موجود ہے جہاں پر وہ فاتحہ خوانی کراتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے انسان کو، الحمدللہ۔ اس وقت کہہ لیجئے کہ جیسے ایک قیامت تھی جو سر پہ آن پڑی، لیکن اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس قابل سمجھا کہ یہ آزمائش مجھ پر ڈالی اور مجھے اس میں ثابت قدمی کے ساتھ اس کو نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ میں کسی قابل نہیں تھی، یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، الحمدللہ۔ میں ان کی زندگی میں بھی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی، اور اس وقت 3 ماہ کی ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد بھی میں دوبارہ، میری بیٹی کی ولادت ہوئی اگست کے مہینے میں، اور سپٹمبر سے میں دوبارہ سے اسکول جوائن کر چکی تھی، اور اسی طرح بس روزانہ پیدل اسکول جانا، 4 بچوں کو لے کر، ان کے بیگ سب کچھ ساتھ لے کر جانا، واپس آنا، تقریباً 1 میل کا راستہ ہے ہمارا اسکول سے بھی، اور کافی عرصہ بہت مشکل سے وقت گزارا، لیکن الحمدللہ شکر اللہ کا، اللہ رب العزت انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا کہ کوئی اس کو اٹھا سکے۔ تو شکر اللہ کا، الحمدللہ، کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ نعمتیں، یہ رحمتیں عطا کی ہوئی تھیں کہ ان کو دیکھتے ہی میرے دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جاتی، الحمدللہ۔ اور ان کی باتیں، ان کا کھیلنا، ہم جب ان کے والد تھے تب بھی ہم بہت اس چیز کو محسوس کر کے ان بچوں سے پیار کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہم پر کتنی مہربانی کی ہے، الحمدللہ۔ ان کے والد ان بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کے فوت ہونے سے کچھ دن پہلے کی جو باتیں ہماری تھیں کہ ہم کس طرح اپنے بچوں کے لیے گھر بنائیں گے، کس طرح ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش کریں گے، کیا ان کو تعلیم دیں گے۔ ان کے والد کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتا ہوں، میں ان کو 3 سے یا 5 سال کی عمر سے اسکول نہیں بھیجنا چاہتا، کہ میں یہ عصری تعلیم ان کے دماغوں پر پہلی چھاپ نہیں ہونی چاہیے بلکہ قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی تلاوت کرتے ان بچوں کو اپنی گود میں بٹھا کر تلاوت کیا کرتے تھے، تاکہ، اور اونچی آواز میں تلاوت کرتے تاکہ وہ آواز ان بچوں کے کانوں سے گزر کر ان کے دماغوں تک جائے، اور اللہ رب العزت اس کلام پاک کے صدقے ان بچوں پر بھی اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ
آج بھی جب کہ میرا بڑا بیٹا الحمدللہ 12 سال کا ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی میری الحمدللہ 8 سال کی ہے، اللہ کا کروڑ ہا احسان ہے، صحت مند ہے، کوئی کسی قسم کی کمی نہیں، کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ پہلے دن سے لے کر آج تک اللہ رب العزت نے روزگار کا جو ایک وسیلہ بنا دیا کہ پہلے میں اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی، پھر ساتھ ساتھ میں نے گارمنٹس کی ایک شاپ اوپن کی جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے جب دیکھا کہ سیل کا اتنا کام نہیں ہے تو میں نے ساتھ ہی اسٹیچنگ کا کام سٹارٹ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں تجوید القرآن کا کورسز وغیرہ کیے ہوئے تھے، تفسیر القرآن کے کیے ہوئے تھے، تو میں نے اس میں بھی اپنا ہنر مزید بہتر کرتے ہوئے بچوں کو تعلیم القرآن کی طرف متوجہ کیا اور بچوں کو گھر گھر جا کر بھی قرآن پاک پڑھانا شروع کیا، اور تجوید القرآن کی کلاسز میں نے آن لائن بھی دینا شروع کی۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے، میں اس دن کو کبھی نہیں بھولتی جب ہم صرف ایک کمرے کے گھر میں صرف ایک وقت کی روٹی کھا کر سو جایا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ پہلے سے 1000 درجے بہتر ہیں، اور اللہ رب العزت جس حال میں رکھے انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ مجھے کچھ کمنٹس میں اس طرح پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ گھر آپ کا اپنا ہے، کیا یہ کاروبار آپ کا اپنا ہے؟ گھر الحمدللہ اللہ رب العزت نے رہنے کے لیے جو دیا ہوا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، اور میں نے اپنے بچوں کے والد کے ساتھ جو اپنا گھر بنانے کا ارادہ کر رکھا تھا وہ اسی دن ترک کر دیا تھا جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جس دن ان کا انتقال ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے جس خوبصورتی سے اپنے گھر کی وہ منظر کشی کی کہ اس طرح صحن ہو، اس طرح کمرے ہوں، سارا کچھ، وہ ان کے خواب ہی رہ گئے۔ میں نے اس دن سے اپنے گھر کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے، کیونکہ میرے ساتھ میرے بچے ہیں، میں ان کی اچھی تربیت کروں گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا دنیا میں یہ عارضی ٹھکانہ ہم کسی بھی کرائے کے گھر میں رہ کر بھی اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارا سورس آف انکم ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کرائے کا گھر افورڈ کر کے بھی اس میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنا ذاتی گھر ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا گھر کب بنے گا، ہمارا گھر کب بنے گا، وہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ ہم اس دنیا میں کتنا ٹائم ہے ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے ہم بڑی محنت سے ساری زندگی کی ایفرٹ کر کے وہ گھر تو تعمیر کر لیں، لیکن اس میں بسنا اللہ رب العزت ہمیں نصیب نہ کرے۔ تو اس لیے جہاں بھی رہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی رضا میں صبر کرتے ہوئے وقت گزاریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ اس دنیا میں ایسے گزارا ہوئے وقت کے بدلے میں جنت میں بہترین گھر عطا فرمائے گا جو کہ ابدی اور تا حیات ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی میری گزارش تھی کہ جس قدر میں اپنی زندگی میں ایفرٹ کر سکی ہوں میں نے کی ہے، اور یہ کسی پر کوئی احسان نہیں تھا، نہ ہی میرے اپنے بچوں پر کوئی احسان تھا، ایک ماں ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا، اور یہ خودداری میری والدہ نے مجھے سکھائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایک دن بھی کسی دوسرے سے مدد لے کر اپنے بچوں کو کھلانا پلانا شروع کر دیا تو آپ کو یہ عادت پڑ جائے گی، اس لیے جیسے آپ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کام کاج کر رہی تھیں آپ ایسے ہی اپنا کام کاج جاری رکھیں۔ جہاں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کمزور پڑ رہی ہیں، کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم تھک بھی جاتے ہیں، ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، ہم اپنے مسائل سے بھاگنے کے لیے راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں میری والدہ نے کہا کہ آپ کے ماشاءاللہ 4 بھائی ہیں، اینی ٹائم آپ ان کو اس وقت کال کریں جب آپ سمجھیں کہ آپ تھک چکی ہیں، آپ ہمت ہار چکی ہیں، اس وقت ان کو بلا لیں، اس وقت ان کو ایک دفعہ پکار لیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن آپ فار لائف ان پر ڈیپینڈ مت کریں۔ اور یہ ان کی یہ نصیحت میرے لیے کہہ لیں کہ گولڈن ورڈز ہیں، میں ان پر ایسے ہی عمل پیرا ہوں جیسے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ نماز فرض ہے، میں ایسے ہی اپنی والدہ کی باتوں کو اکثر یاد کر کے اپنے بچوں کو دہرا کر بتاتی ہوں کہ جو اچھی باتیں ہمارے بڑے ہمیں سکھا گئے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ اچھی باتیں ہم اپنے بچوں میں اپنی آنے والی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اسی طرح قرآن پاک سیکھنا سکھانا یہ ایک نیکی سمجھ کر کرنا شروع کیا، کسی بھی لالچ کے بغیر۔ میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ جس نے بھی تجوید القرآن کا کورس کرنا ہو فری آف کاسٹ میری ویڈیوز سے یا اس میں کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں فی سبیل اللہ آپ کو سکھاؤں گی۔ انسان ساری زندگی اپنے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، کچھ کام ایسے بھی ہونے چاہیے جو صرف اور صرف
اپنے دل کے سکون کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے ہوں۔ اور ایک چھوٹی سی کوشش، شاید اللہ رب العزت میری یہ کاوش قبول فرمائے۔ باقی زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں میں ابھی بھی وہ سب کچھ نہیں حاصل کر سکی جو کہ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیں کہ مجھے اس سے آگے کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں جس گھر میں ابھی رہ رہی ہوں اس سے بھی بڑا گھر ہو یا مجھے اس سے بھی بڑھ کر کچھ چاہیے، کیونکہ میں نے بہت برے حالات بھی دیکھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ کا اس وقت بھی شکر ادا کرتی تھی کیونکہ میں اس وقت یہ دیکھا کرتی تھی کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جن کے پاس اتنی سہولیات بھی میسر نہیں ہیں، اور الحمدللہ آج اللہ نے اس سے جو کروڑہا بہتر رہنے کے لیے جگہ دی، زندگی گزارنے کے لیے سورس آف انکم کے انتظامات جو اللہ رب العزت نے میرے لیے کر رکھے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے میرے لیے اگر بہتر سمجھا تو یقیناً وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو بے حساب نواز دیتا ہے۔ تو جس قدر اس نے مجھے بن مانگے عطا کر رکھا ہے انشاءاللہ وہ آگے بھی نوازے گا، لیکن اگر اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ گناہ گار پر کوئی آزمائش ہوگی تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں صبر کے ساتھ اس آزمائش سے ثابت قدمی کے ساتھ گزر جاؤں، نہ کہ میں اس کا واویلا کروں اور نہ ہی میں اس میں کسی کے لیے آہ و بکا کروں کہ میں فلاں کی وجہ سے برباد ہو رہی ہوں یا فلاں نے میری ہیلپ نہیں کی، ہرگز نہیں۔ جب آپ کا سہارا صرف اللہ ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چھلانگ لگا سکتے ہیں تو ہم گنہگار بھی انہی کی اولادیں ہیں انشاءاللہ۔ بے شک وہ نبی تھے، ان کے لیے آزمائشیں بھی بڑی تھیں۔ ہم گنہگاروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے حساب سے ہی آزمائشوں میں ڈالا ہے، تو ہمارے لیے بھی بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہی کافی ہے۔